قرآن نے کس کی دوستی کو گمراہی اور اس کے انجام کو بھڑکتی آگ سے تعبیر کیا ہے، اور جو لوگ قیامت کے سلسلے میں شک کرتے ہیں قرآن ان کے بارے میں کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ حج کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 4 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جس مردود کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا وہ ضرور اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ کوتبہ کے معنی میں شیطان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جیسا کہ ہم دوسری آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ شیطان نے اپنے ارادے سے اور حق سے ہٹ دھرمی کی بنیاد پر سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے کام پر اعتراض کیا اور پھر قسم کھائی کہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لہٰذا کوتبہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جو ارادہ کیا ہے اور جو قسم کھائی ہے تو اس کا بندوں کو گمراہ کرنا طے ہے۔ نقطے کو جاننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ شیطان کا راستہ چننے اور اس کی پیروی کرنے کا انجام خدا کے یقینی عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، شیطان کی پیروی کا مطلب اس کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ نمبر 3، شیطان صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ سب کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، شیطان انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کے نقطے اور پیغامات کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم آیت نمبر 5 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو مکمل تخلیق والا بھی ہوتا ہے اور نامکمل تخلیق والا بھی، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم تم پر اپنی قدرت کی کارفرمائی واضح کریں، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ اپنی پوری قوت کی منزل جوانی تک پہنچو،
پھر تم میں سے بعض کو تو بڑھاپے سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو پسترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہے، تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما سبزے اگاتی ہے۔ اس عظیم سورہ کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کلمہ یتوفا وفات سے بنا ہے اور اس کے معنی انسان کی روح قبض کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح باقی رہے گی۔ بہیجن بہجتن سے ہے اور خوشی اور شادابی کے معنی میں ہے، جیسا کہ سبزوں کو دیکھنے سے انسان کو خوشی اور شادابی حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ بڑھاپے کو انسان کی زندگی کا پست ترین دور شمار کیا گیا ہے، لیکن جو اس کی وجہ بتائی گئی ہے وہ صرف بوڑھوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب بھی عقل کمزور ہو جائے وہ پستی کا دور ہے، اگرچہ انسان جوان ہی کیوں نہ ہو۔ ان عظیم نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، شک کی بنیاد اللہ کی قدرت سے غافل ہونا ہے۔ نمبر 2، کفار کے ساتھ عاقلانہ دلیل کے ساتھ اور سادہ الفاظ میں بات کرنی چاہیے۔ نمبر 3، محسوس چیزوں کے ذریعے عقلی غیر محسوس چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، معاد یعنی انسانوں کا آخرت میں زندہ کیا جانا، جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ نمبر 5، انسان کی ابتدا اور اس کی اصل خاک سے ہے۔ نمبر 6، انسان مرنے سے پہلے 7 مرحلے طے کرتا ہے: مٹی، نطفہ، علقہ خون کا لوتھڑا، مضغہ گوشت کا لوتھڑا، بچپن، بلوغ، بڑھاپا۔ نمبر 7، مضغہ جب انسان ماں کے پیٹ میں گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے کا زمانہ انسان کی شکل گیری کا زمانہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، جو دنیا میں بے جان مٹی سے انسان بنا سکتا ہے وہ قیامت میں بھی ایسا کر سکتا ہے۔ نمبر 9، زندگی کے 2 اہم مرحلے ہیں، ایک عروج اور دوسرے زوال۔ عروج مٹی سے شروع ہو کر اشدکم پر ختم ہوتا ہے اور زوال ارذل العمر تک لے جاتا ہے۔ نمبر 10، نطفے سے لے کر پیدا ہونے تک انسان کی خلقت کے سارے مرحلے خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ نمبر 11، فطری تبدیلیوں میں وقت لگتا ہے۔ آیت میں کئی بار ثم آیا ہے جو زمانی فاصلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نمبر 12، نطفے کا ٹھہرنا یا اس کا ساقط ہونا اور گر جانا خدا کی مرضی سے ہے۔ نمبر 13، حمل کی مدت خدا کی طرف سے معین کی گئی ہے۔ نمبر 14، انسان کی پیدائش خدا کے ارادے سے ہے۔ نمبر 15، موت سب کے لیے ہے۔ نمبر 16، موت کی وجہ سے انسان مٹ نہیں جاتا۔ نمبر 17، انسان اور اس کی زندگی کی اہمیت اس کے علم، جانکاری اور عقل کی بنیاد پر ہے۔ قرآن مجید علم کو بھول جانے اور حافظہ کمزور ہو جانے کو زندگی کا پست ترین مرحلہ بتا رہا ہے۔ نمبر 18، زوجیت یا نر و مادہ ہونا پیڑ پودوں میں بھی ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر کو جاننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی دوستی اور اس کی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہی شیطان کی دوستی اور پیروی انسان کی آخرت کو خراب کرنے کے بعد اسے جہنم کی حقدار بنا دیتی ہے۔ اور جو لوگ قیامت کے سلسلے میں شک کرتے ہیں، خداوند عالم نے ان کے لیے قرآن مجید میں بہت ہی حسین مثال پیش کی ہے، خود انسان کے تخلیقی مراحل کو پیش کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، اور ایک اور خوبصورت مثال پیش کی ہے کہ جب زمین سوکھ جاتی ہے تو ہم بارش کے ذریعے اسے سرسبز و شاداب بنا دیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم قیامت کو بھی لائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔